یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن میمون رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئی، میں اس کی پیچھے دوسرے صف میں کھڑا تھا، یعنی اگلے صف میں حضرت عبداللہ بن عباس اور اس کی پیچھے میں کھڑا تھا۔ واقعہ اس طرح ہو گیا کہ ایک مجوسی غلام تھا اور اس غلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ امیر المؤمنین، میرا جو مالک ہے میرے سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے پیسے تھوڑے دیتے ہیں، اس کو بڑھا دے۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ اس پر گزارا کرو فی الحال۔ اس بندے نے قسم اٹھایا کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ اس کا نام تھا ابو لؤلؤ، یہ مجوسی تھا۔ تو اس بندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممبر یعنی مسجد نبوی میں ممبر کے پیچھے چھپ کر کے تلوار اپنے پاس رکھ دیا۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما دے اور تیرے حبیب کے شہر میں نصیب فرما دے۔ تو اس کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ امیر المؤمنین ابا جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نبی کے شہر میں موت آ جائے گی؟ یہ ہو نہیں سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر بیان کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اور جس راستے سے چاہے شہادت مجھے لے آئے گا اور میں شہادت کی موت پہ مر جاؤں گا۔ تو جب سویرے کے فجر کی نماز کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب آ رہے تھے تو لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی صفیں بنا لو، صفیں بنا دو، جوڑ دو، صفیں جوڑ دو، اور صفوں کے درمیان سے آگے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر شروع کرتے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا نماز شروع کرتے۔ اکثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں سورۃ یوسف یا سورۃ نحل تلاوت کرتے تھے۔ اپنی روٹین کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آ گیا اور اس نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ پڑھ کے تو قرات سے پہلے اس بندے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ناک کے جگہ پہ جلدی چری مار دیا، جو نا تلوار مار دیا۔ وہ 2 منہ والا تلوار تھی۔ اس سے پہلے میں بیان کر چکا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ بھائی ایک سرخ مرغا ہے اور اس مرغے نے مجھے 2 ٹونگے مار دیا۔ اسے عمر رضی اللہ عنہ نے اخذ کیا کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ اور پھر حضرت جو ہے نا صحابی ہے حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں جا رہا اور بہت سارے راستے ہیں، اور جب میں ایک پہاڑ پہ پہنچ گیا، ایک راستے پہ چلتا دوسری راستے سارے ختم ہو گئے، تو میں نے اس پہاڑ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو اشارے کر رہے تھے کہ عمر آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں بتایا خواب، اس لیے کہ یہ اس کو موت کا خبر ملتا تھا، تو اس لیے میں نہیں بتا سکتا۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اللہ اکبر پڑھ لیا، تکبیر پڑھ کے نیت باندھ لیا، یعنی ہاتھ باندھ لیا، تو اس ابو لؤلؤ نے عمر رضی اللہ عنہ کو پیٹ میں جو ہے نا مارا، اور پھر آگے صفوں میں چلتے تلوار چلاتے 13 بندوں کو مارا۔
اور پھر جب آگے نکل گیا تو آگے ایک صحابی ہے، اس کا ایک بڑا کرتا تھا، اس نے کرتے کے ذریعے جو نا اس کو پکڑ دیا، اور پھر اس ابو لولو نے اپنے آپ کو خود ذبح کر دیا اپنی تلوار سے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی مجھے کتے نے کاٹا ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور نمازیوں نے نماز پڑھ لیا۔ یہ اسلام ہے، یہ مساوات ہے۔ آج تمہارے حکمران کے اوپر کوئی مچھر بھی بیٹھ جائے تو پورے ملک درہم برہم ہو جائے گا، لیکن انہوں نے سب کو نہیں توڑا، نماز کو نہیں توڑا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر رکعت نماز پڑھائی، اور پھر جب صحابہ اکٹھے ہو گئے آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے کس نے مارا؟ تو وہ آگے چلا گیا اور دیکھ لیا، پھر واپس آئے، اس نے بولا کہ تم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام ہے ابو لولو، اس نے آپ کو قتل کیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو لوار ہے، اس نے کہا ہاں جو لوار ہے اس نے مجھے قتل کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور گھر میں لے گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بھائی عبداللہ بن عمر سے کہ میرے بیٹے میرا کھاتا دیکھو، میرے اوپر کتنا قرضہ ہے، میں نے 11.5 سال حکومت سے ایک پیسہ نہیں اٹھایا، میں نے لوگوں سے قرض اٹھا کے اپنے خاندان کو کھانا کھلایا ہے، میرے اوپر کتنا قرضہ ہے۔ یاد رکھو وہ حکمران جس کی حکومت میں براعظم افریقہ، براعظم ایشیا اور براعظم یورپ ہو، 3 براعظموں کا بادشاہ، اور اس نے 11.5 سال میں حکومت کے خزانے سے خرچہ نہیں اٹھایا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے حساب لگایا اور اس نے فرمایا کہ 86,000 درہم تیرے اوپر قرضہ ہے۔ آج کل اگر پاکستان کی حکومت ایک دن کے لیے کسی کو مل جائے 86 ارب ڈالر وہ کمائے گا اور باہر ملکوں میں بنگلے بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 86,000 قرضہ اٹھایا لوگوں سے اور کھایا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے اہل و عیال سے یہ قرضہ آپ لے لو اور ان لوگوں کو واپس کر دو پیسے، اگر اس سے مکمل نہیں ہو تو میرے خاندان سے لے لو، اگر اس سے مکمل نہیں ہو تو قریش سے لے لو، لیکن تیسرے لوگوں سے نہ لے لو۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات جو ہے نا، یہ ہمارے لیے عبرت آموز سبق ہے، عبرت آموز سبق ہے، اور اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اتنی دنیا کا حکمران، بڑی دنیا کا، اور پھر اس نے بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں اٹھایا۔ پھر اس نے بولا کہ اپنے بیٹے سے کہ جا کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرو، اور سلام کے بعد اس سے پوچھو کہ عمر بن خطاب، امیر المومنین کا لفظ استعمال نہ کریں، عمر بن خطاب نے اپنے دوستوں کے ساتھ دفنانا پسند کیا ہے، آپ کو اجازت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جب عبداللہ بن عمر چلا گیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئے رو رہی ہے عمر بن خطاب کی قتل کے اوپر۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا اماں جان، عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ دفنانا چاہتے ہیں، جگہ مل جائے گی حضرت ابو بکر صدیق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ امی عائشہ نے فرمائی کہ یہ میں نے اپنے لیے پسند کیا تھا، لیکن میں اپنے اوپر عمر بن خطاب کو ترجیح دیتے ہو، برتری دیتے ہوئے اس کے لیے اجازت ہے۔ جب وہ واپس چلا گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، تو لوگوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ بھائی وہ واپس آ گیا۔ تو اس نے بولا اچھا مجھے اٹھاؤ، پھر کسی بندے نے سہارا دے دیا، اٹھا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ تو اس نے کہا کیا جواب ملا؟ اس نے کہا بھائی وہ جواب ملا جو آپ نے چاہا تھا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبیذ پلایا، نبیذ سے وہ جو پیٹ میں جو زخم تھے اس سے باہر نکل آیا نبیذ، تو پھر دودھ پلایا اور دودھ بھی باہر نکل آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اس کے بعد بھی جب وہ مجھے دفنانے جا رہے، شاید وہ میں امیر المومنین کا کوئی روب دبدبہ ہو تو وہ اس وجہ سے اجازت دی گئی ہو، تو اس کے دروازے پہ پھر میرا جنازہ رکھ کے پھر اس سے پوچھنا ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وفات پا گئی
تو اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو ہے نا غسل دے دیا اور پھر کفن دے دیا اور پھر جنازہ مسجد نبوی میں پڑھایا. اور اس کے بعد جب جنازہ لے گیا اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے کے آگے دروازے کے آگے رکھ دیا اور پھر امی عائشہ سے پوچھا کہ اماں جان عمر بن خطاب لے آیا اس کا جنازہ، اس کو اجازت ملے گی یا نہیں؟ تو پھر اس نے بولا کہ اجازت ملے گی، اس کو اندر لے آؤ. پھر اندر لے گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے نزدیک جو ہے نا اس کو دفنایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا انشاءاللہ تعالی جو ہے نا اس کی سیریز شروع ہو جائے گی آخری واقعات. والسلام علیکم.